اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج میں بات کروں گی کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے ہم اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ایسی بتائی ہیں جو ہمارے رزق کو بڑھا سکتی ہیں۔ اگر ہم یہ 4 چیزیں کر لیتے ہیں تو ہمارے جو جتنے بھی فائنینشیل بلاکیجز ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں، اور جو ہے ہمارا رزق جو ہے وہ اس میں برکت ہو سکتی ہے، اور ہمیں رزق جو ہے وہ اس میں جو ہے مل سکتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کا چاہتے ہیں رزق جو ہے وہ کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کا چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا رزق جو ہے وہ ہمارا پہلے ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ لوگ بہت سارے جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ رزق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، اگر آپ کے نصیب میں جتنا رزق ہے تو وہ آپ کے نصیب میں آنا ہی آنا ہے۔ تو جو ہے رزق کے لیے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہاں کوشش لازمی کرنی چاہیے۔ تو ہمیں کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ رزق کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ تو آج میں وہ 4 ذرائع آپ کو بتاؤں گی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جن 4 چیزوں کو اگر ہم کر لیں تو ہمارے رزق میں جو ہے وہ رزق ہمیں، اگر کوئی نہیں ہے جاب لیس ہے تو اس کو رزق مل سکتا ہے، اور اس کا جو 4 چیزیں ہیں ان کا معاملہ رزق کے ساتھ ہے، اور آپ کا رزق بھی بڑھے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ تو وہ کون سے 4 چیزیں اور ذرائع ہیں؟ سب سے پہلا ہے فجر کی نماز پڑھنا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو وہ رزق بڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ رزق کے معاملات کھلتے ہیں، اور تو جو لوگ نہیں ادا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز لازمی ادا کریں۔ دوسرا جو ہے وہ یہ کہ اپنے رشتہ داروں کو کھانے کھلائیں۔ جیسا کہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے ہم کیا کھانا کھلائیں۔ نہیں، اگر آپ رشتہ داروں کو جتنا کھلائیں گے اس سے بھی رزق بڑھے گا آپ کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جس ہاتھ سے خیر پھوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس پر زوال نہیں آنے دیتے۔ تو ہمیں رشتہ داروں کو یہ سوچ سمجھ کے نہیں کھلانا چاہیے کہ ہم اس کو کھلائیں گے تو ہمارے کمی آ جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، رشتہ داروں کو کھلانے سے اور رزق میں آپ کے برکت ہوتی ہے، تو رشتہ داروں کو کھلائیں۔ اور جیسے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک اور بات کہی تھی کہ سب سے بہترین کون سا مال ہے جو خرچے میں صحیح ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ مال ہے اپنی بیوی پہ خرچ کرنا، یعنی کہ جو انسان شادی شدہ ہے اس کی بیوی ہے تو اس کو اپنی بیوی کو خرچہ دینا چاہیے، اپنی بیوی پہ خرچ کرنا چاہیے، اس سے وہ امیر ہو جائے گا، اس سے جو ہے خیر و برکت ہوگی۔ تو یہ دوسرا ہے۔ تیسرا ہے مسجدوں پر خرچ کرنا۔ اچھا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنی بھی مسجد ہیں اس میں جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، اگر قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں مسجدوں میں دینا چاہیے، مسجدوں پر خرچ کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے مسجدوں میں اگر کوئی ضرورت ہے اس طریقے کی تو اس کو بھی مسجدوں کا خرچ دینا چاہیے ہمیں نا۔ تو مسجدوں پہ دیں جہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں بچے، جہاں پہ، اور یہ کہ وہاں کے جو امام صاحب ہیں یا جو ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ان کا روزی روٹی یہی ہوتی ہے، کوشش کریں کہ وہاں کے امام صاحب کو بھی نا آپ کچھ پیسے باندھ دیں، کیونکہ یہ جو بیچارے ہوتے ہیں ان کا کوئی نہیں سوچتا، یہ مسجدوں میں جو ہے وہ امامت کرتے ہیں، ان کی اتنی سیلری بھی نہیں ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ ان کا کوئی ماہانہ ایسا اگر ہے آپ کے پاس اتنا مال تو آپ ان کو تھوڑا بہت خرچ باندھ دیں، یا آپ مہینے کے لیے کہہ دیں کہ بھئی یہ اتنے پیسے آپ کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت دے گا آپ کے رزق میں۔ اچھا، 5واں کیا ہے؟ عمرے اور حج کرنا۔
عمرے پر جائیں بجائے کسی تفریح اور سیر و تفریح کے مقام پر جانے کے بجائے کوشش کریں کہ آپ ایسے جگہوں پہ جائیں جو اللہ اور رسول کے گھر ہیں۔ حج پہ نہیں جا سکتے، عمرے پہ جائیں۔ عمرے اور حج دونوں پہ جانا جو ہے یہ پیسے سے نہیں ہوتا ہے، یہ شوق سے ہے۔ آپ کا جیسا شوق اور جذبہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پہنچا دے گا وہ۔ تو کوشش کریں کہ عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں۔ اس سے بھی جو مال آپ عمرے اور حج پہ خرچ کرتے ہیں وہ 10 ٹائمز ملٹیپلائی، بلکہ میں کہوں 1000 ملین ٹائم ملٹیپلائی ہو کر ہی آپ کے پاس آ جائیں گے ویسے۔ تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عمرے کے لیے اتنے پیسے دوں اور پھر میں جاؤں تو پھر کیا ہوگا۔ اس طریقے کی سوچ آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ اور رسول کے گھر ہیں، خیر و برکت والے گھر ہیں، ان کے یہاں پر جانے سے آپ کے مال اور رزق میں برکت آئے گی۔ تو یہ وہ 4 چیزیں تھیں جن کو کرنے سے آپ کے رزق کے ذرائع کھل سکتے ہیں۔ ایک اور میں یہاں واقعہ کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ دعوت کر۔ تو انہوں نے کہا دعوت کر، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہو تو آپ دعوت کریں، اپنا دسترخوان کھول دیں۔ بھلے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان صحابی نے ادھار لے کر کہیں سے کر کے دعوت کری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں بھی اس دعوت میں آؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کری اور ان کے رزق اور مال میں اضافہ ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں ثابت ہوتی ہے ہمارے دین سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ ہمیں جو ہے اپنے رزق کے ذرائع کو بڑھانے کے لیے یہ طریقے ہیں، تو ہم ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے رزق اور مال میں بہتری آئے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سارے رزق کے مواقع عطا کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔